انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 56 سے آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 14، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ الملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ کس دن؟ الملک یومئذ للہ، روز قیامت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ان میں فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل والے کو تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں داخل کرے گا۔ یعنی یہ جو دنیا کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسائشیں دی ہیں، اور جتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو انسان کے پاس دنیا میں، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری بادشاہت ہوگی۔ اور اس روز کسی کو کوئی طاقت نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکے اور کوئی کچھ بھی بول سکے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، ذلیل کرنے والا عذاب سے مراد کیا ہے کہ انسان روز قیامت اپنے تمام کے تمام اعمال کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، اور ذلیل اس لیے بھی انسان ہوگا، رسوا ہوگا کہ اپنے وہ دنیا میں جو ہم نے غلط کام کیے، ہم اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں ہر کسی سے وہ غلط اعمال ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روز قیامت ہر کسی کے سامنے وہ تمام کے تمام اعمال واضح کر کے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے اعمال پر، جو دنیا میں کسی کی کوتاہیوں پر غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے دنیا میں کسی کی کوتاہیوں پر غلطیوں پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت ایک حجاب کے پیچھے، ایک پردے کے پیچھے لے جائیں گے، اور پھر اس پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ لے جا کر اس سے اس کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کا اس سے حساب کتاب لیں گے، اور ایک پردے میں رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ اور پھر رب کائنات جب اس کے تمام اعمال وہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے لکھے ہوئے دیکھ لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کے تمام اعمال جو بد اعمال ہیں وہ مٹتے جائیں گے اس کتاب میں سے، اور وہ صفحے جن میں بد اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوتے جائیں گے۔ وہ لوگ خوش ہو کر باہر نکلیں گے، جب سامنے آئیں گے تو اپنی کتابوں کو کھول کھول کر سب اپنے اوراق سب کو دکھائیں گے، اپنی فلاح کے جشن منائیں گے، اپنی کامیابی دکھائیں گے سب کو۔ اور جن کے دل جو دنیا میں اپنی زندگی کو ایسے ہی برباد کرتے رہے، وہ لوگ تمام کے تمام لوگ ان کے چہروں پر سیاہی پھیل چکی ہوگی، ایک خوف کی، کیونکہ ان کو اپنا انجام برا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رسوا کن عذاب کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مقرر کر دیا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر ایک نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ وہ ٹاپک کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہجرت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا، یا پھر کیا ہوا کہ اپنی موت وہ مر گئے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ثم قتلوا تو پھر وہ شہید کر دیے گئے، یا وہ اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی اس ہجرت کی حالت میں ان کو موت آ گئی یا وہ شہید ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ یعنی جنت کی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، نہ وہ کبھی فنا ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ بہترین رزق عطا کر دے گا ان کو۔ باقی جتنے بھی لوگ مرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو پھر واپس نیند میں ڈال دیا جاتا ہے، اور روز قیامت تک وہ ایک نیند میں سویا رہے گا۔ لیکن یہ جو شہید ہوتے ہیں، یہ زندہ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو، ان کی ارواح کو پرندے بنا دیا، چونکہ انسان زندہ ہوتا ہے اور جب جاگ رہا ہوتا ہے اس کو بھوک بھی لگتی ہے، تو اس لیے وہ سارا دن جنت کے باغوں سے پھل اور جنت کے باغوں سے چرتے رہتے ہیں، چگتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت تک ان کو ایسے ہی رکھے گا۔ تو اللہ سے پھر اس موت کی دعا کیوں نہ کی جائے جو شہادت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پھر اس موت کی تمنا کیوں نہ کی جائے جو شہادت کی موت ہے؟ موت تو برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ان کو اچھا رزق دیا جائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے روزی دینے میں، کیونکہ اس کا ہاتھ کشادہ ہے اور وہ کبھی ہاتھ کو تنگ نہیں کرتا۔ اگر کبھی انسان کا رزق تنگ کر دیا جائے، تنگ ہو جائے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایک ایسا عمل تو نہیں جو میں پہلے کرتا تھا اور وہ آج میں نے اپنا عمل چھوڑ دیا، اور اس عمل کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں کہ میرے رزق میں تنگی آ گئی۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اگر کسی نیکی سے محروم ہو جائیں، وہ نیکی کرنی چھوڑ دیں، تو ہمارے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعلیم حلیم۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو ایک دفعہ جنت پالے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہترین تو بدلہ کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی جگہ میں داخل کر دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ پھر رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور بہت بردباری والا ہے۔ علیم وہ نیک عمل کرنے والے کے درجات اور ان کے مرتبوں کو جانتا ہے، اور کفر و شرک کرنے والوں کی بھی تمام گستاخیوں اور نافرمانیوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر فوری مواخذہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ کرنا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی بشر باقی ہی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ بات یہی ہے کہ اور جس نے بدلہ لیا وہ اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس سے اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی یہ کہ مہاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور ضرور پورا ہوگا۔ اور اس میں یہاں پر جو لفظ ہے اوقبا، یہاں پر اس میں اس سے مراد اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اس سے اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لے، لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ایک دوسرے سے بدلہ لے چکے ہیں اور ظالم مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے غلط کیے ہوئے کام کا اس کو ضرور عذاب دے گا، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے، اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا جو جتنی زیادتی کرے اس کو صرف اتنا ہی اس کا بدلہ دیا جائے، اس سے بڑھ کر اس میں بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مدد کرنے کا وعدہ کر دیا کہ میں اس کی ضرور ضرور مدد کروں گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی خاصیت، بہت اہم خاصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ رات کیا؟ وہ جو اندھیری رات ہے جس میں ہر طرف سیاہی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ ظلمت کے بھی اندھیرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور لے کر آتا ہے، اور اس اندھیری رات میں دن کو داخل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر لے آنا، ایسا نہیں کہ بدل دینا،
کہ جسے بدلنا، جیسے کپڑے ہم بدلتے ہیں، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کو داخل کرتا ہوں۔ اور داخل کرنے سے مراد دیکھیے کہ جب صبح کا سورج مٹتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے اندھیرا چھٹتا ہے اور کس طرح سے سورج آہستہ آہستہ جب طلوع ہوتا ہے تو کس طرح سے اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ دن کو داخل کرتا ہے۔ یہ داخل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا رات میں دن کو، اس اندھیری رات میں دن کی روشنی کو۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور پھر رب کائنات کے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح سے رات بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، یکدم نہیں کہ فوراً ہی سورج غروب ہوا اور فوراً ہی اندھیرا پھیل گیا، وہ بھی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی یہ خاصیت بیان کی کہ اگر کسی انسان کے بس کی کوئی بات ہو تو انسان تو فوراً ہی کوئی کام کر گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہر کام کو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے وہ لگام بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کھینچتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ پھر رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی اور وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو کچھ بھی جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ باطل، وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور رب کائنات پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبیرائی والا ہے، کبیرائی بڑائی والا، سب سے بلند ہے۔ دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام باطل ہیں، اور کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اور کوئی بھی چیز حق اور سچ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہ اس کو دوام حاصل ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر رب کائنات پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور اس پانی کے برسنے سے یہ بنجر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی نہ نکلے اس زمین کے اندر سخت ہوتی ہے تو اس بارش کی وجہ سے اس زمین پر اور کچھ بھی نہ ہو تو گھاس اگاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اپنی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں اپنی صفات بیان کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے، بندوں کی عادات سے اور بندوں کے دل کی ہر ہر بات سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے چرنے کے لیے چراگاہیں بھی بنائی، جو کچھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید اس بات کو لیبوریٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارے احباب، ہماری ہر چیز ہماری نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ اس میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اب اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں اپنے لیے کہ وہی غنی بھی ہے اور وہی تعریف کے قابل بھی ہے، بے نیاز ہے، وہ تمام تعریفوں کے وہی قابل ہے۔